ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ بھٹی صاحب آپ سے سوال کیا تھا، چودھری صاحب نے اس کا جواب دے دیجیے گا کہ بھائی ٹرائل ہوگا ان لوگوں کا جو ملوث ہے۔ دیکھیں میری اطلاع ہے کہ وہ سیکورٹی بریچ کیا گیا، پاکستان کی فوج کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو انڈیا پچھلے عرصہ دراز سے کہہ رہا تھا پاکستان دہشت گردی کی پشت نہیں کر رہا ہے، اور یہ اتنا پاکستان سے سب سے بڑا فورم تھا جہاں یہ میٹنگ ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد ایک آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی کہ یہ سیکورٹی بریچ ہے اور یہ سٹوری فیڈ کی گئی ہے۔ آج آیا کہ پلانٹڈ سٹوری اس کے بعد اتنے بڑے ملزمان جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، ان کو سپیئر کیسے کرے گی فوج کس طرح سرحدوں پہ جا کے جنگ لڑے گی اگر اس پہ خود ہی یہ ایلیگیشن آ جائے گا اور حکمران ایلیگیشن لگا دیں گے کہ وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ وہ جو ہزاروں شہید ہو چکے ہیں، جو روزانہ بارود کے سامنے اپنا سینہ رکھ کے کھڑے ہیں بھارت کے سامنے، کیا آپ ان کو خوش کرنے کے لیے حکومت میں آئے ہو کہ اپنی عوام کے لیے؟ میری گزارش ہے، جو میری اطلاعات ہے اس میں فوج نے جو بھی عسکری قیادت ہے اس نے کہا جی اصل بندے ہیں، ایک خاتون ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، سیریل کے ساتھ 8 وائبر کالیں ٹریس ہو چکی ہیں، 8 کالیں ٹریس ہو چکی ہیں، اور جس کا ریکارڈ میری اطلاعات کے مطابق حکومت کہتی ہے کہ ہمیں مل چکا ہے۔ اب کچھ حکومت کی طرف سے ہے کہ جی ہمارے یہ بندے انوالو نہیں، یہ ہیں، لیکن اب فیصلہ یقینی بات ہے حکومت نے کرنا ہے یا اس نے عسکری قیادت نے۔ دوسری میری اطلاعات ہے کہ اگر حکومت نے جتنا 22-23 دن اس کو ضائع کیا ہے، اگر انہوں نے نہ کیا تو آرمی ایکٹ کے تحت کچھ لوگ جنہوں نے بھی جو اصل ذمہ دار ہیں، میں کسی بے گناہ کو یا کسی کو ذمہ دار نہیں بنا رہا، انہیں پکڑ لیا جائے گا بہت جلد۔ اگر انہیں نہ پکڑا گیا تو عسکری قیادت بھی اپنے فرائض میں کہ میرا خیال ہے ادائیگی میں پورا نہیں ہوگی تو لوگ کو وہ جواب دے ہوگا۔ 20-22 دن گزر چکے ہیں، افتخار صاحب یہ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں، چودھری صاحب آپ سے بھی میرا سوال ہے، ایسا معاملہ نہیں کہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے کہ آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے، اور اب زمانہ بھی وہ نہیں ہے کہ کالز ٹریس نہیں ہو سکتی، موبائل ڈیٹا جو ہے وہ ٹریس نہیں ہو سکتا، پھر بھی اتنی طوالت، اتنا ڈیلے؟ صحیح ہے، تو ابھی بتا دیا گیا کہ وائبر کالز پکڑی گئی ہیں، تو اگر ان کو پتہ ہے تو فوج کو بھی پتہ ہے، تو پھر ہچکچاہٹ کس چیز کی ہے؟ چودھری صاحب اور اگر وائلیشن ہوئی ہے آرمی ایکٹ کی تو پکڑیں، کس نے روکا؟ کم از کم میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان تو سپورٹ کروں گا کہ اگر کسی نے پاکستان کے خفیہ راز باہر بھیجنے کی کوشش کی ہے یا پاکستان کا جو نیریٹو ہے اس کو بیچنے کی کوشش کی ہے یا اس پہ کمپرومائز کرنے کی کوشش کی ہے تو سزا ملنی چاہیے، اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ چودھری صاحب میں آپ یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں بہت سارے لوگ نہیں ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، ٹریس بھی آپ کر سکتے ہیں، پھر کیوں معاملے کو طول دے رہے ہیں؟ اگر تو سوال آئیڈینٹیفیکیشن کا نہیں ہے۔ اچھا آپ چودھری صاحب سے بات کریں؟ جی آپ فرمائیں، کر لیجئے۔ آپ ویسے بھی بہت ماشاءاللہ بہت آج اسمارٹ بن کے بیٹھی ہوئی ہیں اسلام آباد، تو آپ کا پہلے ویو ہے یار یہ کیا طریقہ کار ہے بھائی؟ دیکھیے بہت شکریہ چودھری صاحب، مطلب آپ شکریہ ادا کر رہی ہیں، میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا ورنہ پھر میں بھی دیکھتا کتنی اسمارٹ ہے۔ 22 دن کی طوالت ہو گئی، ہمارا ڈسکشن یہاں سے شروع ہوا تھا کہ حکومت وقت کے لیے اس وقت کس قسم کے مسائل ہیں۔ میرا ناقص رائے یہ ہے کہ جو یہ لیک ہے، یہ جو سیکیورٹی لیک ہے، حالانکہ اس کے بارے میں اتنی ہائپ نہیں ہے، یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہوگا حکومت کے لیے بنسبت پاناما لیکس کے، لیکن اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کے ساتھ اگر پاناما لیکس کی پروٹیسٹ جڑ جاتی ہے اور سٹریٹ ایکٹیو ہو جاتی ہے اسلام آباد میں، اور عمران خان صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے مشن میں، موقف میں، 3-4 دن 48 سے 72 گھنٹے بھی یہ کرنے میں اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو حکومت وقت کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ ان کی جو پوری توانائی ہے وہ صرف ہو رہی ہے کہ اس مومنٹم کو بلڈ نہ ہونے دیا جائے، لیکن ابھی بھی میں دوبارہ گزارش کروں گی، لیکن توانائی صرف ہو رہی ہے اس سے وقائع صاحب ایسا نہیں لگتا کہ مومنٹم اور زیادہ بلڈ ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ اکرم چودھری صاحب بھی موجود ہیں، افتخار صاحب بھی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا بھی سوال لے لیجئے گا۔ اکرم چودھری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک منٹ رمشا، جی رمشا ایک منٹ، آج دن بھر ہم یہ کہتے رہے کہ حکومت نے دہشت گردی کا استعمال کیا، ریاستی سختی کا استعمال کیا۔ دیکھیے میرا موقف یہ ہے کہ حکومت آج کامیاب ہوئی ہے، اس نے لوگوں کو جڑنے نہیں دیا، کھڑا نہیں ہونے دیا۔ جو میڈیا ہائپ شیخ رشید صاحب
جو ہیڈ سٹارٹ شیخ رشید صاحب دینا چاہتے تھے عمران خان صاحب کے دھرنے کو, وہ اسے نہیں دے پائے. تو ٹھیک, لیکن اس سے زیادہ ہائی تو انہیں گلیوں میں دوڑتے ہوئے مل گئی. اس کا بٹی صاحب صرف ایک منٹ گزارش ہے, ڈی ٹریک ہو جائے گا, گزارش ہے کہ وہ جلسہ ہونا تھا 3 بجے, جلسے سے زیادہ ہائپ اس میں مل گئی. جلسہ ہونا تھا 3 بجے, میکسیمم 1 گھنٹہ چلنا تھا عمران خان اور شیخ رشید کی تقریریں. آج پورا دن شیخ رشید میڈیا پہ چھایا رہا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا گانا ہے کہ ایک مچھر انسان کو بنا دے. ایک وقت میں ایک بات کریں, شیخ رشید نے پوری حکومت کو مفلوج کر دیا 24 گھنٹے. یار وہ ہماری سینئر, ان کی بات پہلے مکمل ہونے یار ان کی بات ختم ہونی بھی چاہیے نا. میری گزارش یہ ہے کہ جو کہانی 1 گھنٹہ چلنی تھی وہ 24 گھنٹے چلتی رہی ہے. میری نظر میں 2 نومبر پہلے ہی ہو گیا 28 اکتوبر کو. اور زیادہ ہو جاتی تو حکومت کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ کا نقطہ نظر ہے, میرا خیال ہے اگر اجازت ہے, نہیں میں اب یہ نو آئی لائک, اچھا چلو لے لیں. اکرم چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت دیر سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. چودھری صاحب آپ نہیں سمجھتی جسے ہم بقائے صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت نے مومنٹم خود بنایا ہے اور سیٹ کو ہائی خود دی ہے, آپ اس بات سے ڈفر کریں گے, اگری کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور ان کی حکومت کا جو ورژن ہے وہ اپنی آواز نہیں آ رہی, ان کا ورژن اپنی جگہ پہ ہے, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ عوامی رائے کس کے ساتھ کھڑی ہے, لوگ کس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, کس کو سننا چاہ رہے ہیں. جلسے میں 1 شخص موجود تھا یا 1 لاکھ لوگ موجود تھے, پیغام ان کا چلا گیا کہ یہ کرپٹ عناصر کی حکومت ہے اور ان کے خلاف جنگ لڑنی پڑے گی. اگر ان کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے تو انہوں نے سسٹم پر اس طرح کا قبضہ جما لیا ہے کہ آئندہ یہ پاکستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی مثالوں کو بھلا دیں گے, اور یہ پاکستان کی معیشت, پاکستان کے فائنانس, پاکستان کی جاگیروں, پاکستان کے اداروں پر اپنا قبضہ مضبوط کر لیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اکرم چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. افتخار احمد صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے, آج حکومت آپ کو کامیاب ہوتی دکھائی دی ہے؟ شیخ رشید صاحب بازی لے گئے حکومت کے مقابلے میں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو مومنٹم ہے اس کو توڑنے میں کامیاب ہے, کیونکہ اس نے ماضی سے ایک سبق سیکھا ہے. ماضی میں انہوں نے کھلی چھٹی دے رکھی تھی اور کئی دن تک, 1 مہینے تک, 1 مہینے سے زائد عرصہ تک وہاں پہ ہر چیز وہاں پہ لگی. لوگ نہا رہے تھے, لوگ کپڑے دھو رہے تھے, لوگوں نے کپڑے اتار کے سپریم کورٹ کی بلڈنگ پہ بھی لٹکا دیے. پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ ہو رہا ہے, جہاں جس کی مرضی آ رہی ہے. لوگوں نے اپنی وہ بھی بنا لیے, رستے بھی بنا لیے, رستوں کے اوپر اپنے چوکیدار بھی کھڑے کر دیے. عجیب ایک صورتحال تھی. حکومت نے اس سے سیکھا ہے اور انہوں نے مومنٹم بہت دور ہے, اس سے پہلے ہی توڑنے کی کوشش کی ہے. یہ ان کا ایک رویہ ہے. اور دوسری, ہم بہت زیادہ پتہ نہیں ہما بیوکائی چلے گی نہیں چلے گی. میں ایک بلنٹ کوسچن پوچھنا چاہتا ہوں. ہما, اگر 2 تک 3 تک یا 4 تک کچھ بھی نہ ہوا اور فوج بھی کسی کو گرفتار نہ کر سکی, تو will it not give نواز شریف a very strong point to carry on with his politics till next election? میرا خیال ہے یہ تو آلریڈی کہا جا چکا ہے افتخار صاحب کہ اگر نواز شریف صاحب یہ حلہ سہار گئے تو وہ خیال ہے کہ وہ بہت سٹرونگ پرائم منسٹر کے طور پہ ابھریں گے. بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جتنے سٹرونگ پرائم منسٹر تھے. لیکن جو صورتحال بن رہی ہے افتخار صاحب, وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیونکہ آج ہم نے سندھ میں, کراچی میں بھی تھوڑا سا پروٹیسٹ دیکھا. گورنر ہاؤس کے سامنے پی ٹی آئی کی موومنٹ تھی اور ان کا گورنر فیڈریشن کا کے نمائندے ہیں, اور وہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہاں اپنا کردار ادا کریں. اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو سا, حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی فرنٹ فٹ پہ آ کر کھیلے گی, وہ ابھی بھی باؤنڈ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی سے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا وزن ضرور ڈال سکتی ہے اگر ونڈز چینج ہوتی ہیں. تو مجھے جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا, تو آپ بجا فرما رہے ہیں. نواز شریف بہت سٹرینتھن ہو جائیں گے, لیکن اس کے اشارے نہیں ملتے. دیکھیں, ہما اور افتخار صاحب بھی میرے سینئر ہیں اور ہم نے ان سے بڑا سیکھا ہے. اور ان کو میں نے جب ذوالفقار علی بھٹو کے یہ بھی ورکر تھے اور میں بھی تھا, تو اس وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ جو ان کے ذہن میں یا دل میں ہوتا ہے یہ ضرور بات کرتے ہیں اور ان کی سوجھ بوجھ بہت ہے. لیکن میں تمام حکمرانوں کو بانگ دہل کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شکست کھا چکے ہیں. نہ ان کے پاس اپنی کرپشن کا کوئی جواب ہے,
نہ قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے الزام سے وہ نکل چکے ہیں. عوام کی بھلائی نام کی ہے ہی نہیں ان کے کسی کام میں. پہلے دیہات اور زراعت تباہ کی, اب پراپرٹی کو تباہ کر دیا. کوئی چیز یہ ٹھیک کر نہیں رہے, اپنی لوٹ مار کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. یہ شکست خوردہ فوج ہے, ان کو آج نکال دیں کل نکال دیں, انہوں نے ٹھنڈے کھانے ہی کھانے ہیں, ان کا کچھ نہیں بننا. اور اگر قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے عناصر اور اس کے کھرے اگر بڑے گھر کی طرف جا رہے ہیں, خدا کی قسم ان کے لاشیں تک لوگ نہیں پہچان سکیں گے. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ نواز شریف پاورفل ہوگا. نواز شریف جب پاورفل تھا اس وقت انہوں نے کیا کر لیا؟ اب تو ان کی ویسے ہی از آن دی رن اینڈ ہی ول بی ریمووڈ either by this mean or that mean. It is over. I am sorry. عوام کی طاقت سے زیادہ اسٹرانگ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بھٹی صاحب, یا نواز شریف صاحب کی طاقت کو زیادہ اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں جو عوام سڑکوں پر ہیں؟ دیکھیں, جو نواز شریف صاحب اس وقت انٹرنیشنل بیساکھیوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اپنے وزن پہ تو وہ کھڑے ہی نہیں ہوئے. نمبر ایک, اچھا, اس میں امریکہ کہہ لیں, انڈیا کہہ لیں, یا کوئی اور دوسری طاقتیں کہہ لیں. سنا ہے کہ واقعی پچھلے دنوں دھرنے میں بڑا کچھ ہوا. ایک ہمارے سیاستدان ہے, 2 جرنیلوں سے ماضی میں لڑ چکے ہیں. ایک چیف آف آرمی سٹاف کو ریسٹ کرنے کے لیے رانا مقبول نامی آئی جی کو انہوں نے بھیج دیا. سپریم کورٹ پہ انہوں نے حملہ کر دیا. ان کے خلاف آج تک کبھی فیصلہ آیا ہی نہیں. ہاں, اگر اس ملک دشمنی جو کہ آئی ایس پی پریس ریلیز کے مطابق ہے, اگر وہ بچ جاتے ہیں اور پاناما لیک کا اربوں روپیہ لوٹا ہوا, جس نے بھی لوٹا ہوا, میں کسی ایک بندے کو نامزد نہیں کر رہا, وہ بھی بچ گئے, تو میاں صاحب 2018 میں رہیں گے اور قائد اعظم کو زندہ لے آئے, قائد اعظم کی ضمانت ضبط کرا دیں گے. الیکشن لڑنے میں تو یہ اتنے ماسٹر ہیں, ان سے تو قائد اعظم کو لے آئیں, اس کی روح کو. اگر لاہور میں حمزہ کا بالکل بغل بچہ کوئی اس کو ضمانت ضبط نہ کرائے تو میری گردن اتار دیجیے گا. وہ یہ کون سی طاقت ہے جو پچھلے مشرف کے دور میں آیا تھا تو 2 دفعہ میاں عمر لاہور کا ضلعی ناظم رہا, اس وقت ان کی مقبولیت کہاں گئی تھی؟ بچوں والی کہتے ہیں مقبولیت طریقے نجات چلائی, ان کو 4 بندے نہیں تھے لاہور میں ملتے. آج یہ کہتے ہیں کہ پنڈی شو نہیں ہوا. بھائی جڑا والا تک احتجاج ہوا, کراچی احتجاج ہوا, جو کراچی میں جو اسلام آباد میں ایک جلسے کو کوریج ملنی تھی, وہ احتجاج پورے پاکستان میں پھیل گیا, بڑے سے چھوٹے شہر میں پھیل گیا, جس کو میڈیا نے کوئی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کوریج دینی تھی, پورا دن وہ ٹی وی پہ چلتا رہا. آپ کہتے ہیں انہوں نے گین نہیں کیا. کمال ہے, آپ نے تو 2 نومبر 28 اکتوبر کو لے آئے ہیں. آپ نے تو عمران کو اتنا بوسٹ دے دیا جس طرح کہ طاہر القادری کے بندے انہوں نے 14 اگست سے پہلے مار کے اس کو تحریک کو بنا دیا تھا. ہم لوگ ہسٹری سے ناواقف ہے شاید, ہم لوگ میں تو افتخار صاحب سے سیکھتا رہوں. میں حیران ان کی تو میموری کمپیوٹر ہے, آج کیوں نہیں چل رہی. اور اس کے بعد جب آئیں گے تو میں بھٹیا صاحب سے بات پوچھوں گی کہ دیکھیں جب رائے وہ لوگ گئے تھے تو پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ کنٹینرز لگا دیے جائیں گے اور ان کو روکا جائے گا, لیکن جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, تو پھر وہاں پر اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں جیسے آج ہم معاملہ دیکھ رہے ہیں. لاشیں بھی گرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور دوسری بات ہے, کیا حکومت سیاسی شہید ہونے کی کوشش کر رہی ہے؟ کیا یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں؟ میں اس پر آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گی آفٹر دس بریک. اسٹے ٹیون ود اس. اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. جانے سے پہلے میں نے افتخار صاحب سے سوال کیا تھا. افتخار صاحب, جو لگ رہا ہے مومنٹم حکومت نے خود بنایا, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اسے دیکھ کے ایسا نہیں لگ رہا کہ سیاسی شہید ہونے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی صورتحال پیدا ہو اور جن کو سمپیتیز مل جائے؟ میں نے کہا, خود نہیں بنایا, میں نے کہا کہ مومنٹم توڑنے میں وہ کامیاب ہو گئے, کیونکہ اس دفعہ بڑی بات کی عمران نے, اور جس کسی نے بھی عمران سے یہ لفظ نکلوایا کہ ہم لاک کر دیں گے سٹی کو اور ہم دفتروں پہ قبضہ کر لیں گے. دیکھیں, یہ دفتر پہ قبضہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ انقلاب کی جانب بڑھ رہے ہیں. آپ اسٹیٹ آپریٹرس کو, اسٹیٹ مشنری کو مفلوج کر دیں گے. جب آپ اتنی بڑی بات کرتے ہیں تو اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ صرف نواز شریف کا نام نہیں ہے, وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نواز کا نام نہیں ہے. افتخار صاحب, آپ میرے محترم ہیں, میں نے بار بار کہا ہے اور آپ سے ہم نے بڑا سیکھا ہے, مجھے یہ جواب دے دیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے, اور باقی بھی جو دینا چاہے, بھٹی صاحب بھی اور امشا بھی, کہ آیا 30 ستمبر کو لاہور بند ہو گیا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اچھا میری بات سنیں, بس دیکھیں اس کا جواب دیں. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. لاہور کے بارے میں 2 پوزیشنز چلی. پہلے اس نے کہا کہ میں جاؤں گا جاتی عمرہ رائے ونڈ, اس کے گھر. پھر اس کے درمیان ایک پوزیشن چینج کی گئی اور پیچھے اڈا پلاٹ پہ آئے. جب اڈا پلاٹ پہ گئے تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو بھی احساس ہوا کہ کلیش نہیں ہوگا. لوگ اڈا پلاٹ تک گئے, اور یہ حقیقت ہے کہ اتنا اس نے مجمع کر لیا کہ اگر آپ موٹر وے پہ دیکھتے کہ رات کتنی ٹریفک بلاک ہوگی, دیٹ از گڈ.
لیکن دیکھیں غلام حسین صاحب مجھے ذرا بات مکمل کرنے کیونکہ رمشا کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ حکومت مومنٹم توڑنے میں کامیاب ہوگی آج ٹوڈے. کل کیا ہوتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا اور کوئی شخص نجومی نہیں ہوتا, اور سیاست میں آنے والے اگلے لمحے کے بارے میں پریڈکشنز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آج مومنٹم توڑ دیا. شیخ رشید کی بات میں ضرور کہوں گا, میں خود ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں. ہم نے MIT کی تحریک دیکھی ہے, ہم نے دیکھا کہ لوگ کیسے گرفتاری دینے آتے تھے. دانیہ العزیز کا باپ کیسے گرفتاری دینے آیا, مختار ایوان کیسے گرفتاری دینے آیا, دوسرے لوگوں نے کیسے گرفتاری دی. چونکا دینے والے طریقے سے پولیٹیکل ورکر آ کے گرفتاری دے جاتا ہے کیونکہ وہ پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے. ہم نے حنیف رامے کے ساتھ کام کیا, انہیں گجرانوالہ جانا تھا, تمام رستے بند تھے, تمام چیزیں بند تھی. وہ ایک ویگن میں بیٹھ کے, ایک عام ایسی ویگن جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس میں حنیف رامے جائے گا, وہ اس ویگن میں بیٹھ کے ضلع کچہری میں پہنچ گئے تھے. یہ پولیٹیکل ورکر کا کام ہے, اور آج شیخ رشید نے وہی کیا جو پولیٹیکل ورکر کی تربیت ہے کہ کسی بھی صورتحال میں جاؤ اور کرو. کیونکہ اگر آج شیخ رشید وہاں نہ پہنچتا تو شیخ رشید کی سیاست ختم ہو گئی تھی. اس نے اپنا کام کیا. صحیح بات. عمران ایک سیکنڈ میں فرق, یہ عمران خان اور شیخ رشید کا فرق یہ ہے, عمران اس پولیٹیکل پروسیس میں نہیں گیا جہاں ماں پڑتی ہے. یہ شیخ رشید, اس نے ذوالفقار علی بھٹو کا جلسہ تھا بنگلہ دیش نامنظور کا لیاقت باغ میں, ایک 3-4 آدمیوں کے ساتھ آ کے اس جلسے کو اکھاڑنے کی کوشش کی تھی. پولیٹیکل کمٹمنٹ اور ہوتی ہے, یہ تو ہمارے سے بھی, یہ ہمارے سے بھی لیسن لے سکتے ہیں. نہیں بھٹی صاحب آپ بھی میری بات کا جواب دیجیے گا, میں نے انٹرپٹ نہیں کرنا چاہا افتخار صاحب کو. افتخار صاحب آپ نے کہا کہ جاتی عمرہ جانا چاہ رہے تھے, اس کے بعد جب پلان کینسل کر دیا گیا, بڑی باتیں کی جا رہی تھی, گھروں پر حملوں کی سیاست کو جو ہے وہ لان تان کی جا رہی تھی اور اس کو بڑی نفی کی جا رہی تھی. جو آج لال حویلی پہ ہوا وہ گھر پہ دعویٰ بولنا نہیں تھا. بھٹی صاحب آپ بھی جواب دیجیے گا. افتخار صاحب نہیں, میں مجھے آپ جواب دینا. ایک گزارش ہے کہ ہم لوگ سمجھ میں نہیں آتا, اپنے خواہشات کو نہ خبر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ افتخار چودھری کا دور نہیں رہا کہ ایک ادارے میں خبر چھپے, اگلے دن اس پہ 100 موٹو اور فیصلہ ہو جائے. اب حالات چینج ہو چکے ہیں, اب وہ حالات نہیں ہیں. ہم اس بندے کی, اس حکومت کی بات کریں جو مضبوط ہو گئی ہے, جو ایک فوجی کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے ملک سے بھاگ گئے, جنہوں نے جا کے مکے اور مدینے میں کہا میں نے ایگریمنٹ ہی نہیں کیا, جنہوں نے کہا میں لاہور آؤں گا, لاہور بیچارے ان کے بندے 2 بندے مال روڈ پہ نہیں کھڑے ہو سکے, 2 بندے مال روڈ پہ نہیں کھڑے ہو سکے ان کے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ افتخار چودھری کے ایشو پہ آنے کا لانگ مارچ میں, جس میں ان کا رول ہی کوئی نہیں تھا, خود تو یہ ملک سے بھاگے ہوئے تھے جب وہ موومنٹ چلی, خود تو بھگوڑے تھے اس وقت. اس کے بعد جب ایجنسیوں سے ان کی ڈیل ہو گئی, ٹی وی میں خبریں آئی کہ اجازت دے دی گئی, سارا دن ماڈل ٹاؤن میں گھسے رہے, بعد میں نکلے. اور یار آج جو عمران خان ہے, یہ دراصل 8.5 سال سے پیپلز پارٹی کے ساتھ لکن مٹی کھیل رہے تھے, ایک فکس میچ کھیل رہے تھے, تو بھی لوٹ میں بھی لوٹے آدھا ہے, اب اربوں روپے بناتے ہیں. بدقسمتی ان کی ہے کہ انہیں عمران خان مل گیا جو ان سے خریدا نہیں جا سکا, انہیں جھکایا نہیں جا سکا, انہوں نے تھریٹ کیا, وہ ان کے خوف میں نہیں آیا. کبھی اس کو لیٹر بھیج دیتے ہیں تیرے بلاسٹ ہو جائے گا, ان کے گھر کے باہر سے چڑیا گزر جائے نا تو یہ اندر سرنگوں میں چھپ جاتے ہیں. وہ یہ کیا مقابلہ کریں گے موومنٹوں کا. ہاں بھٹو نے موومنٹ کی, اس کے بعد کبھی موومنٹ چلائی ہی نہیں گئی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہلے دن سے ایک ہی پنجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں. اب یہ جو خان صاحب موومنٹ چلا رہے ہیں وہ میرے خیال میں یہ موومنٹ آنے والے 5 دنوں میں پاکستان کے فیوچر کا فیصلہ کرے گی کہ پاکستان میں مافیا, کرپٹ لوگ ملک دشمن رہیں گے, یہاں صفایا ہوگا ان کا. ہاں اگر یہ مافیا, اگر کرپٹ لوگ بچ گئے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی آفت ہے. ٹھیک ہے پہلے بھی بنگلہ دیش الگ کیا ہے تو اور ملک الگ کرا دیں گے. محمود اللہ نہ کرے یار, نہیں محمود تمہارے ساتھ میرے ساتھ ہے, اس طرح کی باتیں میرے ساتھ ہے. یہ کیا سٹینڈ ہے کہ پاکستان کی جو اتنی بھی ہے دہشت گردی تنظیمیں, محمود اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے فوج ہے. کیا پھر فوج آپ کی دہشت گرد ہے؟ آج فوج اور عوام اور پاکستان اور رینجرز کی قربانیاں دیکھیں. رمشا بتائیں کراچی میں وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف بھاگتے تھے آج کہاں ہیں؟ اور نہیں چوئی صاحب بڑا اونچا نہ بولے, جو حکومتیں اپنی فوج کو کمزور کرتی ہیں وہاں دوسرے ملک کی فوجیں آ جاتی ہیں. بھگتے بغیر نہیں جائیں گی. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ پاکستان کی سلامتی خوشحالی کا فیوچر کا فیصلہ ہے. ان کے خلاف تو کچھ نہیں ہوا. یہ کس طرح بدنام کریں گے فوج کو؟ میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں یہاں پر, ہم بہت سارے مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں. یا تو ہم پاسٹ کی مثالیں دیتے ہیں یا ہم آئندہ مفروضے پہ بات کریں. میرا خیال ہے جو اصل گیم ہے وہ آگے چل کر اس بات پر سیٹل ہوگا کہ نمبرز آپ آتے ہیں یا نہیں.
اگر اسلام آباد میں نمبرز آ جاتے ہیں تو یہ تمام مفروضے بہ جائیں گے. اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں آپ کو. لاہور کا جلسہ اس لیے کامیاب ہوا تھا, بات سنیں نا, باوجود اس کے you have now raised the issue of numbers سے پیچھے ہٹے تھے. نمبرز کی آپ نے بات فرمائی ہے نا, تو میرا سوال لے لیں. اور بھائی ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے نتھیا گلی تک, باوجود کامیابی اس لیے حاصل ہوئی تھی کہ نمبرز تھے. ابھی سن لینا بات. اب دیکھنا یہ, اور حکومت حتی الامکان یہ کوشش کرے گی کہ وہ اسے پریونٹ کرے, جس کا ٹریلر آپ نے آج دیکھا. چلیں پریونٹ کرنے کا طریقہ میں کرتا ہوں بات, میں کرتا ہوں. بھائی ان کا یہ ہما آپ کی نہیں بات کر رہا, یہ حکمرانوں کے مغالطے ہیں, ان کی خواہشات ہیں. مجھے آپ فرمائیں ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے نتھیا گلی تک کتنی بڑی ایریا ہے جہاں سے کے پی سے لوگ پنجاب میں داخل ہوتے ہیں. جب وہاں لاکھوں لوگ آئیں گے تو ان کا چچا جان جا کے روکے گا ان کو. یہ تو اپنی ایک غلط لڑائی, یہ دے آر آن دی رن, دے آر لوزرز. ایک ہی ان کے پاس راستہ ہے, یا آنریبلی ریزائن کریں یا اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش ہوں. وہ دونوں کار نہیں رہے. ریزائن کے بعد کیا ہوگا؟ دوسری گورنمنٹ بن جائے گی. کیا ہوگا؟ کیسے بن جائے گی؟ اور نمبر 2, یہ اب جو فوج کے کنسرنز ہیں, جو ملک دشمن لوگ ہیں جنہوں نے کہانیاں چھاپی ہیں, ان کو تختہ دار پر لٹکایا جائے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. افتخار صاحب جی میں یہ ریزائن بھی اگر کر دیتے ہیں تو آپ کیا یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ دوسرا پرائم منسٹر آ جائے. وہی کہہ رہا ہوں نا, زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے بہت دفعہ یہ بات ہے. کیا پرائم منسٹر وہ عمران خان ہوں گے؟ ہما سب سے زیادہ سے زیادہ ہما یہ ہو سکتا ہے. اب آپ نے کہا کہ ہم آگے جا کے دیکھیں, ویسے میں اس کو دور تک نہیں دیکھ رہا. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف ریزائن کر دے, لیکن پاکستان مسلم لیگ کی جو عددی اکثریت ہے قومی اسمبلی میں, اس میں اگر بہت زیادہ بھی دراڑ پڑے تو اتنی بڑی دراڑ نہیں پڑے گی کہ عمران خان پرائم منسٹر بن جائے, کیونکہ کسی طور پہ بھی وہ تو بن ہی نہیں رہا. دیکھیں یہ مسئلہ غلط ہے, ہم ایکسٹریم پوزیشنز دے رہے ہیں یہاں پر. افتخار عمران خان کا پرائم منسٹر بننے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں. میرا خیال ہے کہ ایورٹ ہو جائے گا کرائسس. دیکھیے پیپلز پارٹی نے بھی اپنے پرائم منسٹر کی قربانی دی تھی, اس سے بہت چھوٹے مسئلے پہ دی تھی. نہیں, پیپلز پارٹی نے جو اپنے پرائم منسٹر کی قربانی دی تھی اپنے اربہ روپے کو بچانے کے لیے دی تھی. ایک منٹ پلیز یار, وہ پیسے کی آج بھی تو وہی معاملہ ہے افتخار صاحب. مجھے تو بات کریں یار, آپ یا تو پھر آپ ہی فیصلہ کر لیں, میں فائدہ کوئی نہیں ہماری پارٹیسپیشن کا. جی کہیے, فرمائیے. دیٹ پرائم منسٹر جس کو سزا دی گئی, اگر وہ پرائم منسٹر وہ کہا جا رہا تھا ایک خط لکھو, پرائم منسٹر نے کہا میں خط نہیں لکھ سکتا, اس پہ زیادتی کی گئی سی جے نے کہ نہیں لکھو گے. وہ یہ قربانی ہے. نواز شریف اگر سٹیپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو ایک پرابلم آئے گی بہت بڑی. منسٹر کہتا ہے میں احتساب نہیں دوں گا. ہما میری بات سنیں, اگر نواز شریف سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں تو ایک اور پرابلم آئے گی جو ود ان دی رینکس آف دی پاکستان مسلم لیگ نواز آئے گی. پاکستان مسلم لیگ نام ہے میاں محمد نواز شریف کا. اگر وہ سٹیپ ڈاؤن کریں گے تو فوری طور کے اوپر ایک غیر یقینی صورتحال پاکستان میں پیدا ہو جائے گی. اس غیر یقینی صورتحال کو, تو اس لیے احتساب نہیں کرنا چاہیے. جی اس لیے ہمیں معلوم نہیں کرنا چاہیے کہ پاناما لیکس میں ان کا نام کیوں آیا. انہوں نے اتنے ضرور معلوم کریں, ضرور معلوم کریں, آپ ضرور معلوم کریں, آپ ضرور معلوم کریں. ہما آپ ضرور معلوم کریں, لیکن اس کے لیے آپ کو کوئی کانسٹیٹیوشنل رستہ اپنانا پڑے گا نا. کوئی ایسا رستہ تو نہیں اپنائیں گے جو انکانسٹیٹیوشنل ہو. یار تو ایسا میں تو تسی کھیڑنے ہیں فٹبال والے آؤ. ان کی بھی سن لیں. بریک لیتے ہیں, یہاں پر بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بٹی صاحب سے اس کا جواب بھی لیں گے. بالکل بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بھٹی صاحب, اگر وزیر اعظم اسٹیپ ڈاؤن نہیں ہوتے اور خان صاحب بھی دھرنا دے کر بیٹھے رہتے, تیسری قوت کی بات ہوئی وہ بھی انٹروین نہیں کرتی, پھر کیا سچویشن ہوگی؟ وہ بھی بیٹھے رہیں گے, وہ بھی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے. اچھا رمیشہ, نمبر ایک تو جرنلسٹ کا کام حکومتیں بنانا اور حکومتیں گرانا نہیں ہے. میں ایک تو پہلے یہ بتا دوں, ہم کس ایشو پہ بات کر رہے ہیں. عمران خان کیوں کر رہا ہے؟ ایک پاناما لیکس آئی جسے انٹرنیشنل میڈیا نے نشر کیا, جس میں الزام آیا کہ پرائم منسٹر کے صاحبزادوں نے اربوں روپے کی پراپرٹی بنائی. دوسرا ایک ایلیگیشن ہے کہ پاکستان کی حساس ادارے کے بارے میں زہر گلوایا گیا پلانٹڈ کر کا. یہ دو ڈسکشنیں ہو رہی ہیں, نہ میں عمران خان کو پرائم منسٹر بنانے آیا ہوں یا نواز شریف کو تروانے آیا ہوں. ایک سمپل بات ہے, ان پہ ایلیگیشن لگا, وہ انکوائری ہو جائے. اگر اس میں وہ آپ کے خیال میں نواز شریف
اس بحران سے نکل پائیں گے؟ میرے خیال میں دیکھیں مجھے غیب کا علم نہیں ہے، میرے خیال میں بحران بہت سخت ہے، لیکن ماضی میں ہسٹری ہے کہ ان کے خلاف کبھی فیصلے نہیں آتے، عدالتوں میں آج تک ہسٹری ہے ان کے بارے میں فیصلے نہیں آتے۔ آغا صاحب آپ لیکن کیا ہاں کہتے ہیں؟ یہ اصل ایشو صرف یہ ہے کہ پاناما لیک کی انکوائری ہونی چاہیے، اور جو چلیں آپ نے جواب دے اس کے دیا علاوہ نا۔ میرا تو افتخار صاحب آپ کے خیال میں؟ جی صاف ظاہر ہے کہ جب آپ رشوت کی بات کرتے ہیں، کرپشن کی بات کرتے ہیں، تو کرپشن جس کسی نے بھی کی ہے اس کو سزا ہونی چاہیے۔ میں نے کی ہے تو مجھے بھی سزا ہونی چاہیے، آپ نے کی تو آپ کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ نہیں آیا نواز پرائم منسٹر کو بھی ہونی چاہیے۔ نواز شریف نکل پائیں گے اس میرا بحران خیال سے؟ اس سے نکل جائے گا۔ اس کی وجہ سمپل ہے کہ آپ کیا کہتی ہیں رمش؟ اب ریزن بھی سن لو میں نا، تو ایک لفظ کی ریزن بھی سن لو نا۔ کریں۔ ریزن یہ ہے کہ دیر از ناٹ اے اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی۔ چلیں اب میرے پاس ہے نا رائٹ، پلیز یس اچھا آپ ہمیں لو۔ بریکنگ نیوز بھی شیئر کر رہے تھے۔ بریکنگ نیوز ہے لیکن اچھا کر دو بات یہ ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جب ان کی صحت خراب ہوئی اور اس کے بعد کے جو واقعات ہے، اب یہ سمجھیں کہ یا میاں نواز شریف نے یا جس سے ان کی بات ہوئی انہوں نے مجھے بتایا، تو اس پر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میری اب صحت ٹھیک نہیں ہے، اور شہباز صاحب آپ جو ہے پارٹی کی صدارت اور ملک کی وزارت عظمیٰ سنبھالیں اور معاملات کو آگے لے کے چلیں۔ آپ کے ساتھ فوج بھی چلنے کو تیار ہے، آپ صوبے میں بھی خدمت کر رہے ہیں اور مسلم لیگ بھی آپ کے ساتھ ہے، اور میرا بھی آشیرواد آپ کو ہے، اور کل 2:30 بجے آئیں اور ہم کاغذات وغیرہ بنا کے سب کو اطلاع دے دیتے ہیں، اور اللہ اللہ اور خیر صلاح۔ وہ 2:30 بجے نہیں آئے اور اس کے دوران کچھ پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جو لوگ یہ ڈگڈگیاں بجا رہے ہیں نا کہ وہ جا نہیں سکتے، وہ آ نہیں سکتے، انہوں نے خود ہی اپنے یعنی وزیر اعلیٰ بھی حیات ہے، وزیر اعظم بھی اللہ ان کو لمبی عمر دے، اچھی صحت دے، ہمارے ان سے اختلافات سیاسی یا حکومتی ہیں، ان کی پالیسیوں پر ہے، ان کے پوسچر پر ہے، ذاتی کسی سے نہیں ہے۔ یہ میرے پاس اطلاع ہے، اگر آپ اس پر کہتے ہیں میں شیئر کرنے کو تیار ہوں، اگر آپ نے ویسے ڈسکس کرنی ہے تو کر لیں۔ نہیں جوئی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، دیکھیں ہمارا ذاتی اختلاف کبھی پولیٹیکل کیوں، ہم نے نہ ان سے کوئی نعمت لینے ہیں نہ انہوں نے ہم سے کچھ چھیننا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، نون کی ہو، مشرف کی ہو یا کسی کی بھی ہو، ہم نے نوکری کر کے کرنا ہے، ان سے مفادات نہیں لینے۔ اگر یہ ایشو وہ خود ہی میاں صاحب سالو کر لیتے ہیں، انہیں پہ ایلیگیشن ہے پاناما، وہ خود رائے دے دیتے ہیں، اگر کلیئر ہو کے دوبارہ آ جاتے ہیں 100 دفعہ آئے اگر لوگ انہیں الیکٹ کرتے ہیں، اس میں تو ایشو ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں پاناما ایشو دفن ہو جائے گا، سیکورٹی بریچ جو کیا گیا وہ دفن ہو جائے گا، میرا خیال ہے یہ پاسبل نہیں لگتا۔ اچھا مبقع صاحب آپ کو پاسبلٹی لگ رہی ہے کہ پرائم منسٹر ریزائن کریں گے اور ناٹ؟ میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب ریزائن کریں گے، ان کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اگر اس قسم کی کوئی صورتحال سامنے آنی ہوتی تو ٹی او آرز بنے اور چیزیں ہوئیں، وہاں یہ مسئلے حل ہو جاتے۔ دیکھیے پارلیمنٹ میں بہت کوشش کی گئی کہ ٹی او آرز کے تحت فیصلہ ہو جائے، پی ٹی آئی نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، تو جو ہارڈننگ وہ ایک بات پہ آ کر پی ایم ایل این اڑ جاتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ تمام جو ان کے الفاظ مجھے استعمال کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا کہ جو ان کے درباری ہیں وہ ان کے ارد گرد ایک قلعہ بن کے کھڑا ہونا چاہتے ہیں کہ ان کو پروٹیکٹ کریں، اور اس سے وہ جماعت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس سے زیادہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ شاید پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جو ان کا مزاج اور طریقہ ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے پوزیشن سے ہٹیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا افتخار وقت بہت تھوڑا ہے، افتخار صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور پھر کانفرنٹیشن ہوگی، 2 نومبر تک آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہوگا؟ گرفتاریاں بھی ہوں گی، پکڑ دھکڑ بھی ہوگی، آپ الیکشن بھی جلد ہوتے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ دیکھیں چونکہ میں اب بریکٹ کر دیا گیا ہوں پاکستان مسلم لیگ نواز کے دوستوں، ان کے مفاد حاصل کرنے والوں میں کے ساتھ، نہیں ہم تو پلیز لیٹ می سے، تو میں تو پھر اپنے موقف پہ ویسے کا ویسے ڈٹا ہوں جب میں اس پروگرام کے شروع میں آیا تھا۔ جی میرا یہ خیال ہے کہ بہت اگر پریشر ڈیولپ ہو گیا تو ممکن ہے الیکشن 2018 کے بجائے 2017 میں کہیں ہو جائے، کیونکہ اگر فوج انکوائری کرتی ہے اور کسی کو پکڑتی ہے تو اس کو ایسے تو نہیں ہوگا کہ ابھی آپ نے پکڑا اور ابھی آپ نے اس کو سزا دے دی، اس کے لیے بھی تو ایک پورا پروسیجر جائے گا۔ اور جو سپریم کورٹ نے آج فل بینچ بنا دیا ہے، اس کا بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ 1 نومبر کو وہ بیٹھیں گے اور ساری پٹیشنوں پہ کوئی 6 دن کے اندر فیصلہ کر دیں گے۔ 2 جیسا ہما کہہ رہی ہے ٹی او آر کے بارے میں بھی ابھی چیز پینڈنگ ہے، اس پہ بھی کنفیوژن ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم ٹی او آر کے قریب پہنچ گئے ہیں، عمران کہتا ہے کہ ہماری ٹی او آر کو نزدیک بات نہیں بنی ہے۔ اگر اگلے 3-4 دنوں میں ریاست نے اپنی فورس کو بروٹلی استعمال کیا، انوانٹڈ استعمال کیا، تو پھر اور صورتحال مسخ ہوگی۔
صحیح. جس طرح میں حمایت کر رہا ہوں کہ انہوں نے مومنٹم توڑنے کی آج کوشش کی ہے، تو میرے لیے بھی شاید مشکل ہوگا کہ یہ اگر زیادتی ہوتی ہے، لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، 5 بچی تو صورتحال اگر نقصان خراب پہنچتا ہوتی ہے تو ان سے اس کے جو ان کی پوزیشن ہے وہ خراب ہوگی. تو دو کو کیا ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی کہ وی کی ناٹ میک اینی ڈیسیژن رائٹ ناؤ. ٹھیک. آج جو ہوا ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ پی ٹی آئی نے آج کوئی بھی لسٹ جاری نہیں کی اس کے کتنے ورکر گرفتار ہوئے، حالانکہ یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ لسٹیں جاری کریں تاکہ ہم جیسے لوگ جب بحث کرتے ہیں مباحثہ کرتے ہیں بجائے آپس میں جھگڑ پڑیں ہم اس کو سامنے رکھ کے بات کریں. ان کو چاہیے کہ اس کے لیے بھی ایک سیل بنائیں اور ہمیں رپورٹ کریں. میں نے ابھی ایک میسج پڑھا ہے جو واٹس ایپ پر آیا ہے، انہوں نے کچھ ٹیلی فون نمبر خیبر پختونخوا کے لیے دیے ہیں کہ اگر وہاں کے ورکر مسنگ ہیں تو وہ ان نمبروں پہ رابطہ کریں. یہ ایک اچھی بات ہے. ہم لوگوں کو آپ بریف کریں، بھلا آپ جہاں بھی ہوں، وی مسٹ بی انفارم کہ واٹ از دی اپڈیٹ وتھ یو پیپل. اچھا، اگر چودھری صاحب صورتحال اگر خراب ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کو یا حکومت کو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا؟ پاکستان کو ہوگا. ٹھیک ہے چودھری صاحب، آپ اس بات سے اگری کر رہے ہیں؟ نہیں، جو حکومت ہوتی ہے اس کو نقصان ہوتا ہے. اچھا، اس لیے نہیں، جمہوریت کو نہیں ہوگا. نہیں، جمہوریت چلے گی تو پھر کیا نقصان ہے؟ اگر چلے گی تو وزیر اعظم چلے سے گی. کہاں غلطیاں ہوئی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سچویشن یہاں تک اگر آپ پہنچی ہے، اگر لوگ سڑکوں پر ہیں؟ جمہوریت کے رمشا جی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر احتساب ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو اس کو ہم جوڑ دیتے ہیں کہ جی جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی. جمہوریت کے اندر میتھڈالوجی ہوتی ہے. جمہوریت ہے ہی نام اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کا. اگر جمہوریت ہے، احتساب ہے، تو اگر آپ احتساب کو جمہوریت سے علیحدہ کر دیتے ہیں تو پھر جمہوریت خالی برتن رہ جاتی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب سوال اٹھایا جاتا ہے، لیکن جب محترمہ حکومت سے انہوں نے کہا کیا جاتا ہے کیا؟ کہ جی اپنی غلطیوں کا جواب دیں، تو ان کو لگتا ہے کہ جمہوریت لیکن ڈی ریل ہو محترمہ رہی ہے. انہوں نے کیا کہ ہما دونوں نے کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی بل نہیں بنایا، حالانکہ ان کا وعدہ تھا جب چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ یہ بنائیں گے اکاؤنٹیبلٹی بل. کیوں نہیں بنایا؟ کس نے روکا ہوا ان کو؟ اکاؤنٹیبلٹی بل تو نہیں بنایا. نہیں، افتخار آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن جتنے اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں ان کی مٹی پلیت کر دی. اچھا بھٹی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم اگر جاتے ہیں تو پھر وہ ول بی دی نیکسٹ بینیفیشری اور کوتاہیاں کہاں ہوئی؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ کرپشن کس قانون کے تحت ہوتی ہے. ایک ہم نے عجیب و غریب بات کر لی ہے کہ جب بھی کرپشن کے خلاف بات ہو جمہوریت خطرے میں آ گئی. اور بھائی جمہوریت میں تو احتساب ضروری ہے. یہ کون کہہ رہا ہے کہ جب ایک کرپٹ آدمی کو جس نے اربوں روپیہ ملک کا لوٹا ہے اس کو پکڑو گے تو جمہوریت ختم ہو جائے گی؟ جمہوریت کرپشن کا نام تو نہیں ہے. صحیح. اور بھائی اگر یہ آپ بات کہہ رہے ہیں ہاں دو کو کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن احتساب بھٹی صاحب سڑکوں پہ ہی ہوگا. حکومت اگر موجودہ پرائم منسٹر پاکستان صرف سمپل ٹی وی پہ آئیں کہ میں نے اس دور میں یہ پیسہ اس بینک کے ذریعے یہ ٹریل کے ذریعے بھیجا، اسی وقت بات ختم ہو جائے گی. اور بھائی آپ حقائق کا جواب دینے ہی نہیں چاہتے، ہم ہر چیز کو لنگر اور کرنا چاہتے ہیں، سیاسی ایشو بنا دیتے ہیں. جب کرپشن یا ملک دشمنی ہو آپ اس کو جمہوریت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آج ہی ٹی وی پہ آئے، 2 دفعہ تو کر چکے ہیں جی، میں خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں کہ اس دور میں نے ان بینکوں کے ذریعے ٹریل سے بھیجا. اگر منی لانڈرنگ ہوگی تو اس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہوگا. اگر وہ آفیشیل قانونی طور سے گئے ہیں تو اسی وقت بات ختم ہو جائے گی. لہٰذا یہ ایشو نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، عمران خان نہیں، یہ ملک کو لوٹنے والے ڈاکوؤں کا وہ کوئی بھی نام ہے، وہ کوئی بھی ادارہ ہے، یہ ان کا احتساب ہونا چاہیے. پاکستان نے تبھی آگے بڑھنا ہے، ورنہ اس ملک میں 3.5 کروڑ لوگ 2 وقت کا کھانا نہیں کھا پا رہے، 2.5 کروڑ بچے سکول نہیں جا پا رہے، 90% لوگوں کے لیے تعلیم اور صحت خواب ہو کے رہ گیا ہے. تو ان ڈاکوؤں کو چھوڑو گے آپ تو بھائی جمہوریت کیا کرے گی اگر ملک ہی نہ رہے گا تو؟ چودھری صاحب، ایویڈنسز کی بات ہوئی کہ ایسے ایویڈنسز دے دیے جاتے ہیں صاحب، آپ دکھا دیتے تو معاملہ یہاں تک نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب جو خان صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ ادارے احتساب جو ہے وہ نہیں کروا سکے اس لیے ہم سڑکوں پر ہیں، تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. رمشا ایک بات ہے کہ سیاست میں رستے نکالنے میں ناکامی جو ہے نا اس کے بارے میں ذرا سوچیے. سیاست میں رستے نکلنے چاہیے ورنہ اس میں پھر کلیش ہے. رمشا بات یہ ہے ابھی کون سے رستے آپ سمجھ رہے ہیں کہ باقی ہیں؟ پیپلز پارٹی پہ بھی ہے، ولی خان کے بیٹے پہ بھی ہے. بالکل بجا فرما رہے ہیں. جی افتخار، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں راستے نکالنے چاہیے اور یہ راستے حکومت وقت کو نکالنے چاہیے تھے بنسبت اس کے کہ ان کا پوری اسٹریٹجی یہ ہو کہ ڈیلے کرو، سچویشن کو کھینچتے رہو تاکہ ٹل جائے. انہوں نے صورتحال کو ٹالنے کی کوشش کی، حل کرنے کی کوشش نہیں کی. تو ٹالنے کے علاوہ بھی حکومت کے پاس اور کیا راستہ ہے؟ راستہ کون سا ہے؟
حکومت چاہتی نہیں کہ راستہ نکالنا, وہ تو ٹال اس کو گزارنا چاہتے ہیں. ابھی بھی وہ 2 نومبر کو گزارنا چاہتے ہیں, حل نہیں نکالنا چاہتے. رمشا بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کارکردگی کی, وزیر اعظم نے جو غلطیاں کی ہیں ان کو پھر ترک نہیں کیا, انہیں پر انسسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ جب سے وہ وزیر اعظم بنتے رہے جتنے آرمی چیف بنے ہیں کسی کے ساتھ ان کی نہیں بنی, یہ کوئی مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے نا, ورنہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے ہی وہ برے تھے اور یہ. لیکن چوہدری صاحب یہ مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ اگر پاکستان کی قوم جانتی ہے تو پھر تیسری دفعہ اس کو ووٹ کیوں؟ وہ ووٹ کیا ریگنگ کرنے کا تو کسی نے رائٹ نہیں دیا, ہوئی ہے. تو بھٹی صاحب تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوا, سلیکشن ہوا. نہیں ایک بات اب میرے پاس ہے فلور, میرے پاس ہے فلور. نہیں ایک دفعہ بات تو مکمل کر لیں. اگر لوگ عمران خان کے پیچھے آئے ہیں تو اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ پرسنلی بددیانت نہیں ہے, یعنی ہی از ناٹ اے کرپٹ پولیٹیکن. ود یور پرمیشن, کیا الیکشن میں, چلو سلیکشن میں جیتنے کا مطلب ہے آپ کو کرپشن جائز ہے, لیگل ہے؟ کسی کو بھی نہیں جائز, کسی کو نہیں جائز. دفاعی اداروں کو نقصان پہنچاتے رہے, اور آپ کے اداروں نے جو آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے کر دیا آپ کی حکومت نے. نیب 3.5 سال سے کیا کر رہی ہے, اس کا کیا رزلٹ ہے مجھے بتائیں. ایف بی آر کہاں سوئی ہوئی ہے؟ آپ کا ایف بی آر کا خود چیئرمین کہتا ہے کہ روزانہ 10 سے 12 ارب روپے کرپشن ہو رہی ہے, کون پکڑے گا؟ بھٹی صاحب یہ نیب شیف کی اپائنٹمنٹ ہے, اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا کوئی وہ بھی خورشید شاہ وہی کرپٹ ہے, وہ بھی کرپٹ. یہ بات بھی تو میں کہہ رہا ہوں میں نے کسی سے پیسے تو نہیں لیا بھائی, میری طرف سے عمران کرپٹ ہے تو اس کی گردن اتار دے. میں تو کرپشن کے خلاف بات کر رہا ہوں. میرا اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اتنی ذمہ دار ہے آج کی تمام خرابیوں کی جتنی اپنا پاکستان مسلم لیگ. آج وہ پیپلز پارٹی ہے افتخار نہیں, وہ خیر نہیں ہے, وہ تو نہیں ہے. میں اس سے بات کروں, پنجاب میں کوئی اپوائنٹمنٹس تو انہی کے مشوروں سے ہو رہی ہے نا, کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ دی پرائم منسٹر. تو آپ کو نہیں پتا دونوں ایک ہے؟ آپ بتا دیں, آپ کو نہیں پتا دونوں ایک ہے؟ آپ بتا دیں الیکشن کمیشن کا جو افتخار احمد صاحب بتا دیں کہ یہ دونوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پہ نہیں ہے. بات ہی ہونے کی جواب دے رہے ہیں. یہ لے جی اب میری بات کا جواب چلیں کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا. ایک پیج پہ نہیں ہے, ہما سے کروائیں نہیں ویسے نہیں ہے ایک پیج. نہیں اب کہہ دیے ایک پیج سن تو لیں, چھوڑ دیں. نہیں ڈانٹے نا اس طرح. چلیں ہما مکائی صاحب کنکلوڈ کر لیجئے, کدھر دیکھ رہی ہیں آپ صورتحال 9 نومبر تک کیا ہونے جائے گا اور کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ رمشا اس وقت واقعی سیاسی ٹیمپریچرز بہت ہائی ہیں, لیکن آج ہم نے سارے دن یہ بات نہیں کی کہ لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہوئی ہے اور سویلین کیجولٹیز ہوئی ہیں, اور ہمارے ایک بندے کو انہوں نے انڈیا سے اسپائنگ کے چارجز پہ نکال کر بھی باہر پھینکا ہے. تو ہمارے جو ایکسٹرنل چیلنجز ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں, اور پاکستان کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. تو اچھا ہے کہ یہ جو پورا گھیراؤ ہے اس سے ہم جلد نکل آئیں جس سے ملک کو نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹیبلٹی کی ہمیں ضرورت ہے, اس گھراؤ سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا, کیسے نکلتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ فائنل کامنٹ. اب یہ حکومت کے گول میں بحال ہے, وہ مناسب فیصلہ کرے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فلاں نواز شریف ہی کرپٹ ہے یا اے بی سی, کسی کو کرپشن کا ہم نہیں دے رہے, کسی کو غداری کا نہیں دے رہے, لیکن جو ذمہ دار ہیں بھائی آپ گند صاف کرو, سیاست مضبوط ہوگی, جمہوریت مضبوط ہوگی. اگر صحافت میں کرپشن ہے تو اگر وہ گند صاف کرو گے تو صحافت مضبوط ہوگی نا. صحافت پر قدغن کہاں ہے؟ لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک دفعہ منتخب ہو گیا وہ ساری عمر ملک بیچ دے, اربوں روپیہ لوٹ لے, اس کو کچھ نہیں کہنا. یہ کون سے آئین اور قانون میں لکھا ہے کہ کرپشن لیگل ہے؟ ٹھیک ہے افتخار صاحب, اس کا حل کیا ہے؟ کیسے حل یہ ہے کہ میرے ایک سوال کا جواب مجھے اگر مل جائے تو حل بھی آ جائے. بہت کوئکلی جی. کہ گھر کے اندر دیکھنے کے لیے آج سارا دن ڈرون اور ہیلی کاپٹر استعمال کیے گئے, یہ کس قانون کے تحت استعمال کیے جا رہے ہیں؟ کسی کے گھر کی پرائیویسی کو دیکھنے کے لیے. ٹھیک, چودھری صاحب. اور یہی وہ پرابلم ہے کہ جب ریاست کے ادارے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ان کے نہ اختیار میں ہیں, نہ ان کے قانون میں, نہ ان کے ٹیو آر میں. ٹھیک ہے چوہدری صاحب, آپ کے پاس اس کا کوئی سولوشن نظر آ رہا ہے؟ چوہدری صاحب پاکستان کی بقا ہے بلا امتیاز کراس دی بورڈ آپریشن. کرپٹ مافیا کے خلاف کوئی بھی ہے, ادروائز پاکستان کھائی میں جاتا جا رہا ہے. کراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے, کوئی بھی ہے جماعت پرائیویٹ ادارہ ہے, بس جو کرمنل ہے کرپٹ ہے they will not go unpunished. Just wait. You promise with me? Oh yes. کیا طریقہ کیا ہوگا وہ آپ کو اگلی دفعہ ڈسکس. اچھا چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تمام مہمانوں کا بہت بہت افتخار صاحب موجود تھے, عارف حمید بھٹی صاحب موجود تھے, مبکائی صاحبہ نے مجھے جوائن کیا, ساتھ چودھری غلام حسین صاحب موجود ہیں. آپ تمام مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, وقت ہو نیوز بلیٹن کا, اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اسٹے ٹیون ود اس.